تصویر میں آپ ان کو دیکھ رہے ہیں، ان صاحب کا نام ہے انتصاب قدیری۔ یہ انتخاب قدیری کوئی مولانا صاحب گزرے ہیں، ان کے بیٹے ہیں۔ اب قرآن پاک میں اللہ فرماتا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور تفرقے بازی مت کرو، امت کو تفرقے میں مت ڈالو۔ اب یہ جناب دیکھیے کسی جلسے میں ہے، کوئی عرس تھا یا کیا تھا پتہ نہیں، وہاں پر یہ بیان کر رہے ہیں کہ ایسا یہ جلسہ ہو، ایسا عرس ہو کہ لوگ 25 سفر کو بھول جائیں۔ 25 سفر سے مراد آپ سب جانتے ہیں کہ 25 سفر کو امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ کا عرس پاک منایا جاتا ہے، جس کو عرس رضوی کے نام سے جانا و پہچانا جاتا ہے۔ پوری دنیا سے لوگ آتے ہیں، دیگر ممالک سے بھی لوگ شرکت کرتے ہیں، پورے ہندوستان سے لوگ اس عرس میں شرکت کرتے ہیں۔ ہندوستان کے ہر خطے کا انسان آپ کو بریلی شریف میں عرس اعلیٰ حضرت میں ضرور دیکھنے کو مل جائے گا۔ اب یہ اس طرح کی باتیں کر کے لوگوں کو بھڑکا رہے ہیں یا لوگوں کو چڑھا رہے ہیں، یا ایک طرح سے اعلیٰ حضرت کے ماننے والوں کو چڑھا رہے ہیں۔ تو اب دیکھیے جب کوئی کسی کو چھیڑتا ہے تو پھر وہ بھی اس کو چھوڑتا نہیں ہے۔ حالانکہ اختلاف کی بات یہ کر رہے ہیں، اگر ہم کریں تو لوگ کہتے ہیں کہ ارے آپ بھی مولانا صاحب اختلاف کی بات کرتے ہو، لوگوں کو جو ہے آپ چڑھاتے ہو، طرح طرح کی باتیں سننے میں آنے لگتی ہیں۔ لیکن اس طرح کی باتیں اسٹیج سے اگر عوام کے سامنے کریں گے تو بھائی عوام کے اندر کیا پیغام جائے گا؟ ظاہر سی بات ہے۔ حالانکہ میں نے ابھی دیکھا کہ شاعر اہل سنت شجر علی مکھن پوری صاحب وہ ایک اسٹیج پر اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ کی کس طرح سے تعریف کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اعلیٰ حضرت اس شخصیت کا نام ہے جنہوں نے عشق رسول کا چراغ لوگوں کے دلوں میں جلایا، ان کا احسان ہے امت پر۔ تو جو بڑے ہیں ان کی تعریف کرنا، اللہ والوں کی تعریف کرنا، بزرگان دین کی تعریف کرنا اسٹیج سے عوام کو سمجھانا، تو یہ عزت کو کم نہیں کرتا، یہ عزت کو بڑھاتا ہے، یہ عزت میں چار چاند لگاتا ہے۔ بزرگان دین کا فیضان اس بندے کو حاصل ہوتا ہے۔ تو اب یہ کون سی کیٹیگری کے ہیں پتہ نہیں، یہ وہی ہیں جنہوں نے محرم کے اندر بھی آ کے لوگوں کے اندر بہت زیادہ سائیکولوجی پیدا کی، اور وہ ڈھول وول کا معاملہ جو تھا اس کو بھی بہت زیادہ بڑا چڑھا کر جو ہے پیش کیا تھا۔ اب اس میں بھی ان کی کلاس لگی تھی تو لوگ کہتے پھر آپ بھی کلاس لگا رہے بھائی۔ تو آپ دیکھیں تو کو مدنی میاں صاحب نے خلافت عطا کر دی تھی، ایک ویڈیو بہت زیادہ وائرل ہوئی تھی کہ دیکھیے مدنی میاں صاحب نے ان کو خلافت دے دی ہے، لیکن مدنی میاں صاحب کو ان کے عقیدے کا، اعلیٰ حضرت کے بارے میں کیا ان کا خیال ہے، علم نہیں تھا۔ لیکن جیسے ان کو خبر ہوئی انہوں نے لیٹر پیڈ جاری کر دیا اور کہا کہ میں اپنی خلافت کو منسوخ کرتا ہوں اور مجھے ان کے بارے میں علم نہیں تھا، اس لیے میں اب رجوع بھی کر رہا ہوں، اللہ معاف فرمائے۔ انہوں نے لکھا کہ میں نے ایک ایسے انسان کو خلافت دے دی کہ جو اعلیٰ حضرت کا باغی ہے، اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کی شان میں گستاخیاں کرتا ہے۔ انہوں نے کہا مجھے علم نہیں تھا، تو وہ جو خلافت انہوں نے دی تھی وہ واپس لے لی ہے اور منسوخ کر دیا ہے، بالکل رد کر دیا ہے ان کا۔ تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے کہا کہ ایسا کیا جائے تو پورے ہندوستان میں بہت سارے عرس ہوتے ہیں، آپ سب جانتے ہیں، لیکن میرا ایک سروے یہ ہے کہ پورے ملک کے اندر جتنے بھی عرس ہوتے ہیں تمام عرسوں سے زیادہ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ کے عرس میں ائمہ، علماء اور طالبان علوم نبویہ، مدرسے کے پڑھنے والے بچے سب سے زیادہ بڑی تعداد میں پہنچتے ہیں۔ کسی عرس میں اتنی بڑی تعداد میں نہیں جاتے علماء اکرام یا ائمہ یا طالبان علوم نبویہ جتنا کہ عرس رضوی میں شرکت کیا کرتے ہیں۔ اور ایک کہنے والے نے یہ بھی کہا کہ بھائی یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کو بھول جائیں، قیامت آ جائے گی، لوگ اعلیٰ حضرت کے عرس کو فراموش نہیں کر سکتے ہیں۔ اور یہ بھی کہا گیا کہ درگاہ کے باہر عقیدت مندوں کی جتنے جوتے اور چپل چھوٹ جاتے ہیں نا، جس جگہ یہ تقریر کر رہے ہیں اتنے وہاں لوگ بھی نہیں تھے، اتنے لوگ نہیں تھے جتنے زائرین اعلیٰ حضرت کے عرس میں اپنے چپلیں چھوڑ کر چلے جاتے ہیں۔ تو بھائی کیسے آپ برابری کرو گے؟ کیوں اس طرح کی نفرت کی بات کرتے ہو؟ کیوں دوسروں کو چھڑانے کی بات کرتے ہو؟ تو اتفاق کی بات کی جائے، اختلاف کی بات نہ کی جائے۔ اب ایسے لوگوں کو جو لوگ بلا رہے ہیں وہ بھی قصوروار ہیں، ایسے لوگوں کو بائیکاٹ کر دیا جائے جو اسٹیجوں پر آ کر امت کے اندر بیج بو رہے ہیں، فتنہ بو رہے ہیں۔ ایسا
अब आप कहोगे कि आप भी तो करते हो दूसरे लोगों की बातें, तो मैं ये कहता हूं कि एक तो वो है जो दूसरे फिरके के लोग हैं जिनसे बहुत बड़े इख्तलाफात हैं हमारे, ये तो अपने आप को सुन्नी भी कहलवाते हैं, हनफी भी कहलवाते हैं, टनाटन सुन्नी बोलते हैं कि हम टनाटन सुन्नी हैं। अब देखिए सुलह कुल्लियत को भी हम सपोर्ट नहीं करते, सुलह कुल्लियत को सपोर्ट हरगिज नहीं करना चाहिए। जो ये कहे कि ये भी अच्छा वो भी अच्छा, इधर भी अच्छा उधर भी अच्छा, जो ये कहता ना इधर अच्छा उधर अच्छा, वो फिर किधर का नहीं रहता है, वो लटक जाता है यूं इस तरह से। तो लोगों के अंदर आज ये साइकोलॉजी भी बहुत है, जैसे कि दुनिया के अंदर जो परेशानियां मुसीबतें आ रही हैं तो उसे देखकर कह रहे हैं अरे अब तो एक हो जाओ। अरे भाई कयामत आ सकती है, लेकिन हक वाले जो हैं वो कभी उनसे सुलह नहीं करेंगे जो बागी हैं दीन के, जो बागी हैं नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के, जो शान में गुस्ताखियां करने वाले हैं, जो गालियां देने वाले हैं। उनसे कभी जो सच्चा मुसलमान है, जो साहबा के तरीके पर चलने वाले हैं, वो कभी उनसे सुलह नहीं कर सकते। बहरहाल आप क्या कहना चाहेंगे इन जनाब के बारे में, कमेंट्स करके आप जरूर बताइएगा वीडियो को, और वीडियो को शेयर भी कीजिएगा।